رانا صاحب، چونکہ دو میرے پروگرام میں دونوں رانا صاحبان ہیں، رانا احسان صاحب آپ سے میرا سوال ہے، اتنی جو منطق کی بات ہے یہ شہباز رانا صاحب کو آپ سمجھا نہیں پا رہے، آپ کی حکومت سمجھا نہیں پا رہی ہے، تو عام عوام کو کیا سمجھ میں آئے گی کہ بھائی اس کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک لیوی کی بات ہے، لیوی تو بجٹ کا حصہ ہے اور پورے سال کا جو لیوی کی کلیکشن ہے اس کا اہداف جو ہے وہ بجٹ کا پیپر کا حصہ اور وہ ٹارگٹ ہم نے سیٹ کر دیا. اب اس کے علاوہ جو پرائس کے اندر فلکچویشن ہے اس پہ پیٹرولیم منسٹر نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ کوئی بھی جو ایک تو کروڈ آئل کی قیمتیں بے شک اگر عالمی منڈی میں کم ہوئی ہیں، جو ریفائنڈ پیٹرول ہے جس کے اوپر ہماری پرائسز بیس کرتی ہیں، ریفائنڈ ڈیزل جو ہے ان کی قیمتوں میں وہ اس طرح کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی اور جو آئی ہے وہ ہم نے ٹرانسفر کر دی ہے عوام کو. اب اس کے اندر ان کا علی پرویز صاحب نے یہ کہا ہے اور بالکل اس کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں کہ جو ریلیف ہمیں عالمی منڈی میں لیوی کے علاوہ اور جو کسٹم ڈیوٹیز کے علاوہ جو پرائس اور جو مارجنز ہیں اس کے علاوہ جو ریمیننگ جو اماؤنٹ ہے اس کو بالکل ہم جو ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہے جو ہفتہ وار جس کے تحت پرائسز ریوائز ہوتی ہیں اس کے تحت اس کو ٹرانسفر کیا گیا. اور پرائسز اگر بڑی ہیں تو وہ بھی اسی وجہ سے بڑی ہیں کیونکہ پرائسز کی ایوریج جو ہے وہ بڑی ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک ڈیٹیلڈ جو ورکنگ ہے وہ ہم بالکل شیئر کر دیں گے کیونکہ اس کے اوپر پرائم منسٹر نے ایک ہائی پروفائل کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو میک شور کر رہی ہے کہ اس پہ کام ٹرانسپیرنٹلی ہو رہا ہے، کوئی اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. تو یہ ہمارا موقف ہے. یہ آپ کی عالمی منڈی کا امپیکٹ جو ہے پرائسز کا وہ ابھی ٹرانسلیٹ ہوا ہے اور جب کم ہوگی پرائسز تو وہ ہم اسی طرح جو ہے وہ عوام کو اس کو ٹرانسفر کریں گے، مائنس جو ہمارے لیوی کا ٹارگٹ لگایا ہوا ہے، جو ہمارے کسٹم ڈیوٹیز ہیں اور جو کاربن لیوی جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں لیکن رانا صاحب ایک بڑا اور اہم اینگل ہے جو مفتاح اسماعیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھی جو آئل کمپنیاں ہیں ان کے منافع کو بھی آپ لوگ مقدم رکھ رہے ہیں تاکہ ان کو زیادہ ڈز نہ پڑے، ان کے جو کارپوریٹس ہیں اس پہ فرق نہ پڑے، ان کو کوشچن دینے کے لیے آپ یہ قیمتیں بڑھا. نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. کسی کو منافع نہیں دیا جا رہا اور جو منافع کوٹ کیا جا رہا ہے پیٹرولیم کمپنیز کا کہ جی ان کے منافع ٹرپل ہو گئے یا ڈبل ہو گئے، اس میں آبویسلی ان کی انوینٹری کی پرائسز پچھلے سال یہ 30 جون تک بڑھتی رہی ہیں اور انہوں نے منافع اپنی انوینٹری پہ کیا ہوگا یا جو بھی وجوہات ہوں گی. یہ جو کوارٹر ہے اس کے اندر اب آبویسلی اب پرائسز گر رہی ہیں تو یہ جو اگلے جو 2 کوارٹرز ہیں وہ اس میں ہمیں نظر آ جائے گا کہ ان کے منافع کہاں گئے، ان کو انوینٹری پہ لاس ہوگا. تو جو اگر انہوں نے گین کیا ہے وہ ریورس ہو جائے گا. کوئی بینیفٹ نہیں دیا جا رہا. یہ پیٹرولیم منسٹر نے کیٹیگورکلی کہا ہے کہ ہم پرائسز کو بالکل ٹرانسفر کر رہے ہیں ٹو دا کنزیومر. اگر کم ہوتی ہیں تو کم کرتے ہیں، اگر بڑھتی ہیں تو ہم بڑھا دیتے ہیں اور یہ ہفتہ وار ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہے اور یہ اس کی ورکنگ بھی جلد جو ہے وہ شیئر کر دی جائے گی جو لوگ رپورٹ کر رہے ہیں ان معاملوں. رانا احسان صاحب تھرو آؤٹ جو ہے وہ نفی میں سر بھی لاتے رہے، لیکن میرا بھی اس پہ سوال ہے رانا صاحب، جو 1700 ارب کا آپ نے ٹیکس کا ریونیو رکھا ہے وہ پھر ہم سے لیویز لے کر ہی آپ نے اس کو پورا کرنا ہے؟ کیونکہ ویسے تو آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھ نہیں رہا جس طریقے سے ایٹ لیسٹ 4 سال سے حکومت کوشش کرنے کا کلیمز کر رہی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ڈیزل کے حوالے سے کہ لوکلی ڈیزل 70% ریفائن ہوتا ہے تو اس کی قیمت کم ہونی چاہیے انٹرنیشنل سے. یہ جو موقف مفتاح اسماعیل کا ہے یا ابھی شہباز رانا بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں، سب لوگ یہی لوگ اور جو ہمارے اکنامک ایکسپرٹس مانے جاتے ہیں جس میں محمد زبیر صاحب اور تنقید کرتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، وہ ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ آپ کا آٹا ہو، چینی ہو، آپ ان سارے چیزوں کو ڈی ریگولیٹ کریں اور آپ انٹرنیشنل پرائسز پہ آ جائیں، اوپن ایکسپورٹ ہو. اور یہاں وہ اپنی لاجک کیونکہ سیاسی بیان بازی کرنی ہے تو وہ چینج کر لیتے ہیں کہ جو ڈی ریگولیٹڈ سیکٹر ہے پیٹرولیم کا اس کو آپ ریگولیٹ کرنا شروع کر دیں اور پرائسز ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میں فرق ڈال دیں. تو جو ادارہ آپ نے فائنلی اس میں کوئی ڈی ریگولیشن ہے اور مزید ہونی چاہیے اس کو آپ ریورسل کی طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لے جائیں تاکہ اس کی گروتھ ہیمپر ہو. تو یہ میں اس لاجک سے بلیو نہیں کرتا. اگر آپ نے ایک سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کیا ہوا تو لیٹ اٹ بی. پرائس فلکچویشنز ہوتی ہیں، یہ ایک وار سیناریو ہے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے بینیفٹ یہی ہے کہ یہ ڈی ریگولیٹڈ رہیں. جو پرائسز ہیں یہ انٹرنیشنل
प्राइसेस के ऊपर ही चलें, उससे आपका डोमेस्टिक जो रिफाइनरीज हैं वो ग्रो करेंगी और मुल्क में तरक्की लेके आएंगी। नंबर एक देखें। नंबर दो, जो आपने 1700 अरब की बात की, ये देखें ये हर दफा जब हर हफ्ते बाद प्राइसेस बढ़ेंगी या कम होगी तो हम इसके ऊपर दोबारा आ जाएं कि जी ये 1700 अरब आप लेवी क्यों ले रहे हैं, ये तो हमने बजट का हिस्सा है, हमने पूरे साल का प्लान दे दिया। और बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि हमारा टैक्स टू जीडीपी लो है, हमने उसको 8% से पीएमएलएन ने शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उसको 10% से ऊपर लेके गए हैं। हमारा हदफ है कि हम अपने टेन्योर पे 13.5% करेंगे। बिल्कुल वफाक को जो है वो रेवेन्यूज की जरूरत है, हमें अपने अखराजात कम करने की जरूरत भी है, वो भी हम करें, और ये रेवेन्यू जनरेट करने की भी तब तक जरूरत है जब तक टैक्स टू जीडीपी का रेशो बेहतर नहीं होता। हमने बजट के बैलेंस ना होता अगर इसमें 700 अरब की कमी होती, तो या आप पीएसडीपी कम करते या जो रिलीफ आपने अवाम को टैक्स की शरह की कमी के अंदर दी है वो देते हुए आपको प्रॉब्लम होते। तो ऑब्वियसली हम एक प्राइमरी सरप्लस भी दे रहे हैं, हम फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये 1700 अरब का जो हदफ है ये इंपॉर्टेंट हदफ है। हमें नजर आ रहा है कि ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को महंगा कर रहा है। और देखें, जब आप एक मुल्क के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं तो अगर उनकी प्राइसेस कम रहेंगी तो हमारा इंपोर्ट बिल पहले ही स्ट्रेच्ड है। एक और मैं लॉजिक आपको देता हूं कि हमने सिर्फ 0.5% ग्रोथ की है पिछले साल के बनिस्बत। पिछले साल ग्रोथ 3.2% थी, इस साल 3.7% है, लेकिन उस 0.5% ग्रोथ से आपका जो ट्रेड डेफिसिट उसमें $8 अरब का इजाफा हुआ है। तो हमने इस एंगल को भी देखना है कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट को बढ़ाना नहीं चाहते, और उसके ऊपर अगर ये लेवी है तो एक वो भी एंगल है। तो बिल्कुल देखें, जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, हमें नजर आ रहा है कि अगर तो ये ईरान का मामला सेटल हो जाता है तो इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस नीचे जाएंगी और उस पर हमें इन्फ्लेशन के अंदर भी जो है वो स्पेस जरूर मिलेगी कमी के अंदर। ठीक है, मुझे सेगमेंट को समेटना क्विकली अगर आने साहब आप जवाब दे दें तो ताकि मैं फिर इसको वाइंड अप करूं। जी देखें, बिल्कुल गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रेशर में और पब्लिक को रिलीफ देने के लिए वो लोकल जो रिफाइनरीज हैं उनसे कीमत कम करवाई, लेकिन ये कोई उस सेक्टर के लिए वो हेल्दी नहीं है। और लॉन्ग टर्म अगर आपने पॉलिसी बनानी है तो वो डीरेगुलेशन की ही पॉलिसी को मैं तो सपोर्ट करता हूं। और जहां तक बात यह है कि 1700, देखें मैंने आपको बता दिया कि हमारा बजट नहीं बैलेंस होता जब तक हम ये चीजें ना करें, और उसकी मैंने आपको लॉजिक भी बता दी कि हम टैक्स टू जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। 2-2.5 साल बाद हम जब चीजें ये अचीव कर लेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन को कम करना है हमने, और तब हम बिल्कुल करेंगे। सही, बहुत ये पेट्रोलियम लेवी भी चले सर, ये हम ऑन स्क्रीन आप सबसे वादा ले रहे हैं।